کہ اگر آپ مستقبل میں ہیں یعنی بڑوں کی کیفیت میں ہیں کہ آپ اسٹیٹ میں نہیں ہیں جس میں ہونا چاہیے اس اسٹیٹ میں رہو نا بھائی, انجوائے کرو کہ میں اس اسٹیٹ سے نہیں, میں بیٹھا ہوں تو میں نہیں اٹھنا چاہتا, میں کھڑا ہوں تو میں کھڑا ہوں, یعنی پھر سمجھنے کے لیے کہ میں جس اسٹیٹ میں ہوں میں اس سے نکلنا نہیں چاہتا, میں اسی کو انجوائے کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے میں لمحے موجود کو انجوائے کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے میں حال میں اپنی آنکھیں کھول کے اپنے کان کھول کے موجود ہوں. تو جب آپ حال میں موجود ہوں گے تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب مستقبل کا پردہ ہٹ جائے, ماضی کا پردہ ہٹ جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ لمحے حال. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے تو میری شان ہر لمحے حال میں نہیں ہوتی. اللہ یوم وہ فی شان. تو اگر تم ماضی اور مستقبل کے پردے جو ہی ہٹا دو گے تو آٹومیٹکلی مولانا روم کے الفاظ تو آٹومیٹکلی تم ابلق ایام کے سوار بن جاؤ. ابلق ایام, ابلق گھوڑا عربی نسل پہ گھوڑے ہوتے ہیں, تو مولانا روم کی ٹرم میں ابلق ایام دا رائڈر آف دا پریزنٹ مومنٹ. اور اقبال نے بھی یہ ٹرم دوبارہ ریپروڈیوس کیا. اقبال نے اسے کہا ہے اشہب دوران, وہ فارسی میں گھوڑے کو ہے, یہ اردو میں اشہب کے لیے گھوڑے کے لیے. اب جو لمحہ موجود کے گھوڑے پہ بیٹھے گا وہ کیا, اس کو کیا نظر آئے گا؟ لمحہ موجود کے جو گھوڑے پہ بیٹھے گا وہ پاسٹ کو نہیں دیکھ رہا, وہ فیوچر کو نہیں دیکھ رہا, وہ گھوڑوں کا شکار نہیں ہے, وہ اسی حاضری اسٹیٹ میں ہے. تو اس کو نظر آئے گا اللہ کی وہ شان جو ہر پل میں اللہ نے خود کہا ہے کہ میری ہر پل میں نئی شان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا شان ہوگی جو لمحہ موجود میں حاضر رہتا ہے ہوش کے ساتھ. تو جو چھوٹا بچہ ہے ذرا اس کو دیکھے, اس کا ابھی مشاہدہ صرف بیرونی ہے, اندرونی نہیں ہے. 1.5 سال کا بچہ دیکھے تو جس طرح سے لمحہ موجود میں وہ نظر آتا ہے کہ یہ بچہ لمحہ موجود میں ہے, کیونکہ وہ کسی پاسٹ یا کسی فیوچر کی سوچ نہیں رکھتا. 1.5 سال کا ٹوٹلر, اور وہ دوڑا جا رہا ہے پریزنٹ کے اندر, وہ دوڑا جا رہا ہے. اس کے اوپر آپ پانی پھینکے وہ اس کو انجوائے کرے گا, اس کے اوپر آپ اس کو تک کریں وہ روئے گا, اس کو ہنسائیں وہ ہنسے گا. کیا ہم میں صرف کوئی ایسا انسان اب رہ گیا ہے جب شاور لے رہا ہو تو خیال میں سے پریشانی مستقبل کی اور ماضی کی نکال کر یہ سوچے کہ قطرہ قطرہ جسم پہ گر رہا ہے, کیسا لطف آ رہا ہے کوئی ایسا نہانے والا جو یہ لقمہ لگائے تو یہ سوچے کہ یہ جو لقمہ میرے منہ میں آیا کیسی لذت ہے اس میں. کوئی ایسا کبھی کھانا, یعنی ہم جو لمحہ موجود میں ہوگا وہ اس بچے کی طرح سے اپنے اندرونی اور بیرونی کیفیات کو انجوائے کرے گا, نہ کہ ان پہ اس کو تکلیف ہوگی. تو جو انجوائے کرے گا لمحہ موجود میں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے نظارہ کر رہا ہوگا. پریزنٹ مومنٹ میں رہنے والا کل یومن ہوا فی شان والے کا ہر پل نظارہ کر رہا ہوگا. تو اللہ کا نظارہ کبھی تکلیف دہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ لمحہ موجود میں کبھی تکلیف نہیں ہو سکتی. سو اس تھیری کی روشنی سے ایک کینسر پیشنٹ بھی اپنے کینسر پہ دکھی, تکلیف اور غم میں نہیں جاتا, بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح سے وہ اپنے اس تکلیف میں بھی اپنے لمحہ موجود کو پوری طرح سے انجوائے کر سکتا ہے, کیونکہ لمحہ موجود زمان خالص ہے, پیور ٹائم ہے, اور اللہ اس میں موجود رہتا ہے. اچھا سر, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ اگر میں سوال کروں سر, اس میں آپ نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ ٹائم لیس ہے. ایک جو لیکچر آپ نے دیا تھا اقبال کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک دوسرا تصور آپ نے دیا تھا. اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے سر کہ جو وقت ہے اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیشہ فیوچر کی طرف کیوں ہوتا ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے میں نے 2 موویاں دیکھی تھی, ایک انٹرسٹیلر کے نام سے اور ایک لوسی کے نام سے. انٹرسٹیلر میں یہ ہوتا ہے کہ اس مرکزی کردار ہی اس کے لیے وقت رکا ہوا ہے, باقی سارے کردار ارد گرد جو ہے وہ وقت میں سفر کر رہے ہیں. اور لوسی میں جو کردار ہے وہ ماضی میں جا رہا ہے. تو یہ وقت کا ڈائریکشن ہمیشہ فیوچر کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ وقت کا ڈائریکشن فیوچر کی طرف نہیں ہے, وقت کا ڈائریکشن باہر ہے. وقت جو ہے وہ فیوچر, ماضی اور فیوچر دونوں انویژن ہے مولانا روم کے نزدیک بھی, سائنس کے نزدیک جس کو ایرو آف ٹائم کہتے ہیں فزکس میں. وہ صرف یہ ہے کہ آرڈر ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف سفر کرے گا. آپ یہ گلاس ہے شیشے کا, آپ اس کو پھینکیں یہ ٹوٹ جائے گا, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا مواد واپس غلاف نہیں بن جائے گا. اس کو ایرو آف ٹائم کہتے ہیں کہ آرڈر ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گا. تو وہاں پہ وہ رکھ لیتے ہیں سائنسدان ایرو آف ٹائم کہ یہ ہمیشہ آرڈر سے ڈس آرڈر ہے, پاس سے فیوچر نہیں ہے. ہم نے اس کو پاس سے فیوچر بنایا. دوسری بات جو ٹائم ہم سر کے کہنے پہ ڈسکس کر رہے تھے اس میں تو مستقبل کا اور ماضی کا تصور ہی نہیں ہے نا. سیریل ٹائم کیا ہے؟ پرسنل میری جو ٹرم ہے میں نے یوز کیا جو کہ اچھی ٹائم نہیں ہے, میں اس کے لیے شرمندہ ہوں, معذرت خواہ, لیکن بات سمجھانے کے لیے میں نے یوز کیا, مجھے اس کے متبادل چاہیے. وہ ٹرم یہ ہے کہ جیسا ایک شخص جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں, وہ جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ چیزیں 2 نظر آتی ہیں.
ہم جو سیریل ٹائم میں رہنے والے فیوچر اور پاسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں ہم اس کائنات کو کثرت میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس شخص کے جیسے ہیں کہ ہماری آنکھیں ٹیڑھی ہیں جس کی حقیقی صحیح درست آنکھیں ہوئی اس کو حقیقت ایک نظر آئے گی وہ پوری انٹیرٹی کے ساتھ نظر آئے گی پورا ہول اس کا پل اس کو نظر آئے گا. سو فیوچر میں اور پاسٹ میں ٹائم کو ڈیوائڈ کر کے جینے والے ہم ہیں یہ ہماری مجبوری ہے اس سروائیول کی زمین کی. اچھا سر اگر آپ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. ایسا ایک اقبال کا حوالہ ہے نا تو آپ قرآن کریں ہوئی تو بے انتہا ہے جس کو کسی طرح غیر نہیں ملتا اور یہ انسان نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی اقسام بنائی ہوئی ہے. تو ابھی جو آپ بات کر رہے تھے اس علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کیا یہ کن فیکون ایک. دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے فرماتے ان فی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام کہ میں نے یہ زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائی. تو اب اقبال تو کہہ رہا ہے کہ کائنات مسفق رہی دن بدن نئی کائناتیں جنم لے رہی ہیں اور ٹائم کا تو یہ ہے کہ جو میٹر موجود ہے اس کی حرکت ٹائم ہے. اس کی جو حرکتیں ہیں ہمارے لیے یعنی فزیکلی جو ہم جس فریم آف ریفرنس میں رہ رہے ہیں کائنات میں جس میں ٹائم ہے تو یہ تو ہے. مولانا روم کی پرسیپشن یا ابن عربی کی پرسیپشن وہ تو ایک اور حوالہ ہے. ٹھیک اس جو آپ پہلے ماضی کا جو ہاں ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وی آر آل میٹر فل ہم مٹیریل کو سمجھتے ہیں اور مٹیریل سے ہماری فزکس بنی ہے. ہم ایک فلاسفی سائنس اس پر بنی ہے اس پر نہیں بنی جو صوفیات ہے. اس اینگل سے اقبال کہہ رہے ہیں کائنات پھیل رہی تو ٹائم بھی بڑھے گا نئی کائنات جنم لے گی. جب خدا نے کہا میں نے کائنات کو 6 فوز میں بنایا اور اسے یعنی متشابہات والی آیات اس کو چھوڑ دیں. اس کا ریفرنس ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہاں پر جو ہے کائنات مسلسل بن رہی ہے جب وہاں کہہ دیے کہ بن چکی 6 دن میں بنا. اصل جو فیکون کا لفظ کا معنی ہے نا وہ ہے شروع ہو گئی. یعنی جب کون کہا جائے تو اس کا مطلب ہے ہو جا لیکن فیکون کا مطلب ہے کہ وہ چیز شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز بن گئی. یہ اگر آپ اس کی بیسک گرامر سے واقف ہیں تو جو اس کی باب فیکون تو اس سے اقبال لیتے ہیں اس فیکون کے معنی سے کہ ابھی تک بھی وہ بن رہی ہے کیونکہ وہ شروع ہو گئی. یہ تو ایک فیکون کے حوالے سے. لیکن جب فی ستۃ ایام سے پکڑا ہے بیسیکلی آپ نے اصل میں تو آرگومنٹ وہاں سے لیا ہے کہ وہ تو مکمل ہو گئی 7 دن میں. تو اس کو تو سارے مفسرین نے قرآنوں نے نئے نے بھی 7 دن نہیں کہا. پہلی بات انہوں نے 7 ایپوکس کا ہے 7 زمانے کا ہے 7 فیزز کا ہے. تو اس لیے وہ تو پھر بہت ہی ساری فلاسفی پہ چلی جاتی ہے. فلاسفی میں تو ہر طرح کی تشریحات کی اجازت ہے. جب 7 کو آپ نے 7 دن نہیں رہنے دیا تو 7 سال یا 7,000 سال یا 7 کروڑ سال بنا سورج سے ہے جب کائنات ہی نہیں بنی تھی. خود قرآن کریم میں پوری کنسپٹ کو توڑ دیا گیا نا. قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ کا دن ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا. دوسری جگہ اللہ کا ایک دن 1,000 سال کا. وہ کنسپٹ تو اس دن والا ٹوٹ گیا. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میٹرسٹک جو سائنس اور فلاسفی کو ملاتے فزکس لیول پر آپ اس کی ہسٹری نہیں کر سکتے. مکس اپ ہو جاتی ہے اور لوگ انڈرسٹینڈیبل ہے ٹرو. جبکہ اس پر جاتے ہیں صوفیہ کی قول کے مطابق تو ٹوٹیلٹی یعنی ریلیجن وداؤٹ سائنس اور سائنس وداؤٹ ریلیجن ان دونوں کو کمبائن کرنے کے بعد پھر سمجھ آتا ہے. یہ بات وہ کیوں نہیں کرتے یعنی ہونی چاہیے یا کمبائن ہونی چاہیے. جی جی آپ نے کہا ٹوٹیلٹی ہونی چاہیے. ہاں ٹوٹیلٹی بس یہ تو ٹھیک متفق اس کا چھوڑیں گے وہ فن والی بات نہیں کرنی بڑا خاص زمانہ چل رہا ہے. دوستی کے آرگنائزر میں سے ہوتی ایک درخواست ہے اور ایک سوال ہے تو درخواست پہ نہیں کرو سوال. فیسٹیول میں کی مہربانی کی آپ آ چکے ہیں. وہ ہم نے ریکنسٹرکشن کے جو 7 لیکچرز ہیں اس پہ روزانہ ایک لیکچر مختلف. ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی آئیں اور 7 لیکچر آپ بھی اور 1-2 میں میزبان تو اس میں 7 لیکچر جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو کرنے میں بہت بڑی ٹائم کا اندازہ 10 فیبرری
تو ہماری خواہش ہے فضل کے جس سب سے ڈسکس کیا تھا بس سر یہ ابھی سے بکنگ ہو گئی میری صاحب نے 7 دن میں بکنگ ہو گئی وعدہ اچھا تو میں بات یہ ہے سوال ریکنسٹرکشن کا میں بھی ایک بہت سنجیدہ طالب علم ہوں اور میں بھی مروڑ چکا ہوں اچھا اور ظاہر ہے پکڑنے والی اس کی وجہ سے مجھے کئی کتابیں الحمدللہ پڑھنی پڑی تو اس میں ایک عام جو تھیم ہے مضامین کی وجہ سے سبجیکٹ یا اس کا ایک میٹر ہے ایک لائف ہے ایک کانشیسنیس ہے تو اس کی وجہ سے اقبال نے بایولوجی اور فزکس اور سائیکالوجی کی بات کی اور وہ پھر وہ کہتے ہیں اصرار کرتے ہیں کہ اس کو ڈٹرمنسٹک نہیں لینا چاہیے کس نہ کسی یہ دوسرے علوم بایولوجی اور سائیکالوجی فزکس کے راستے پہ چل پڑے اور سب چیزوں کو ڈٹرمن فکس لینا اس لیول میں وہ شعور کی بات کرتا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو شعور کا مستقبل شعور میں جو اقبال کے بعد مزید ریسرچ ہوا ہے اور یہ بات جو ہمارے ہاں سوشل سائنسز کا بندہ ہے یا نیچرل سائنس کا ہے اسی پیمانے سے اس ادب کو بھی ناپتا ہے اسی پیمانے سے انسانی زندگی کو بھی ناپتا ہے اسی پیمانے سے مذہب کو بھی ناپتا ہے اس تناظر میں بیک گراؤنڈ کے بعد اور ابھی یہ جو اے آئی ہے اس میں کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ شاید یہ شعور ڈیولپ کرے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اقبال کا کانشیسنس کے بارے میں ہے فکس چیز نہیں ہے اور اس کو آپ ناپ نہیں سکتے تو اے آئی ماشاء اللہ آپ کا یہ بھی اس میں بھی آپ کا بہت مطالعہ ہے تو اس خیال میں آپ کا خیال کیا ہے کیا اے آئی یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ شعور ڈیولپ کر سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علوم ہے علوم میں بھی ظاہر سب سے پہلے فلسفہ کا سائیکالوجی فلسفے سے نکلے تو کیا مستقبل میں جو علوم ہیں سائیکالوجی فزکس اور یہ آپ کے خیال میں سب سے زیادہ روشن مستقبل کس شعبے کا ہے؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ دوسرے نمبر سے دوبارہ شکریہ اس بات کے لیے کہ ایک ایسا دوست ملے جو کہ میں ریکنسٹرکشن میرے لیے جیسے ہے کہ جیسے کوئی بلیئرڈ کا کھلاڑی مل جائے یا تاش کا کھلاڑی مل جائے اور وہ مل جائے کہ میں نے آپ کے ساتھ انشاءاللہ وعدہ بھی دیا اقبال نے ریکنسٹرکشن میں ایک جگہ پہ لکھا ہے بڑا سخت جملہ ہے کہ فزکس کیمسٹری اور بیولوجی فطرت کے مردہ جسم کو چیل کبوں کی زاق و زغن کی طرح سے آ کر نوچتے ہیں اور جس کے حصے میں منہ میں جتنا ٹکڑا آتا ہے وہ لے کر بھاگ جاتا ہے سورج یہ کیوں لکھا اقبال نے پہلی بات تو اقبال فطرت کو مردہ کہہ رہے ہیں حالانکہ اقبال تو فطرت کو مردہ خود نہیں مانتے تو اس پرسپیکٹو میں کہ وہ ان کی زبان سے فطرت کو مردہ کہہ رہے ہیں فزکس کیمسٹری بیولوجی فطرت کو مردہ سمجھتی ہے اور وہ جا کر اپنے اپنے حصے کا فزکس اپنی ضرورت کی چیزیں لے کے چلی جاتی ہے بیولوجی اپنی کیمسٹری تو اقبال کہتے ہیں جیسے میں پہلے سے پارٹ اور پوائنٹ بول کا ایسے ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ اسٹریٹجی کا ان کی ٹرمز اور ہیں لیکن وہ اس کا ذکر کرتے ہیں یہ ٹرمز ماڈرن ہیں یہ ٹرمز آج کل کے ٹرمز ہیں باٹم اپ ٹاپ ڈاؤن تو جو باٹم اپ اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے علم کی شاخ کا چناؤ کر لیں کہ فزکس میں آپ نے جانا ہے پھر اس کو پڑھیں ساری زندگی تو اس کے بعد جب آپ پی ایچ ڈی وغیرہ کر لیں گے بڑے پروفیسر بن جائیں گے تو پھر باقی علوم کے بارے میں سوچیں باٹم سے اوپر آئیں یعنی ایک پیبل پکڑیں اور اوپر جائیں اور بڑے علوم تک پھر پہنچیں ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایسے نہیں 5 7 10 علوم جو آپ کے سامنے دستیاب ہے ان سب کو پڑھیں ٹاپ سے اور پھر فزکس میں جب سب کو پڑھ لیں تو پھر فزکس میں نیچے جائیں تو اس کو کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی تو جو فزکس کی اقبال کے نزدیک یا کیمسٹری کی اور بیولوجی کی آپ نے پہلا سوال کا جو حصہ ہے اسٹریٹجی ہے وہ باٹم اپ اسٹریٹجی عہد حاضر میں اس کو چیلنج کا سامنا ہے باٹم اپ اسٹریٹجی ڈینس نوبل نامی ایک بیولوجسٹ ہیں جنہوں نے رچرڈ ڈاکنز کے نیو ڈارونزم کو شدید ترین چیلنج کر رکھا ہے رچرڈ ڈاکنز باٹم اپ اسٹریٹجی کا قائل ہے جس نے سیلفش جین کتاب لکھی اور جس نے گاڈ ڈیلیوژن کتاب لکھی اور بلائنڈ واچ میکر یعنی اندھا گھڑی ساز وہ کتاب اس کو کہتے ہیں ڈاکنزم
اس کے فلسفے کو, اس کے ایتھیزم کو, اور وہ جدید دور کی جی بالکل ماڈرن ترین وہ ایتھیسٹ ہے, تحریر. تو اس کو چیلنج کر دیا ڈینس نوبل نے, اور ڈینس نوبل نے اپنے, ڈینس نوبل جو ہے فزیولوجیکل سائنسز کے بندے, تو انہوں نے کہا کہ جو سیل ہے وہ ڈی این اے سے انسٹرکشن تو لیتا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن سیل کا ڈی این اے بیرونی ماحول سے انسٹرکشن لیتا ہے. یہ انہوں نے آلموسٹ اپنے پیپر میں ثابت کر دیا. ویسے بحث ابھی جاری ہے کہ جو ڈی این اے ہے وہ بیرونی ماحول سے اسٹرکچر, ٹاپ ڈاؤن. بیرونی ماحول تو کل ہے نا, یعنی وہ پانی کے ایک ویٹ ویئر میں ہے ڈی این اے, اور آس پاس کتنے سیل ہیں, کتنا پانی ہے. اب ڈی این اے وہاں سے انسٹرکشن لے لے کے ادھر تبدیلیاں کرنا شروع کر رہا ہے, جس کا مطلب ہے ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی کام کر رہی ہے. یہ کہنا ٹیچر ڈاکنز کا کہ باٹم اپ اسٹریٹجی کی وجہ سے دہریت اس کو نظر آتی ہے, ٹاپ ڈاؤن والے مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا, تو باٹم اپ والے دہریت. آپ کا جو سوال تھا میں نے اس کو زیادہ ٹیکنیکل کر دیا, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. جواب اس کا یہ ہے کہ سائنس مادی فطرت کو مدعا سمجھتی ہے, بے جان سمجھتی ہے, تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس نے ڈفرینٹ روم میں اس کو تقسیم کر دیا ہے, سوائے اس ڈاکٹر کے جس کے سامنے امیر باپ کا بڑی مریض بیٹا آئے تو وہ دوسرے ڈاکٹروں کو بلا لیتا ہے 5-7 کو, اور دوسرے شعبوں کے کہتا ہے اس پہ میٹنگ کرتے ہیں, اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. باقی سارے سنگل ڈیل کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو. حکیم ایسے نہیں کرتا تھا, حکیم گردوں کا بھی اسپیشلسٹ ہوتا تھا اور برین کا بھی اسپیشلسٹ. تو ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی اس وقت موجود ہے. دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ کون سا ان میں ایسا سبجیکٹ ہے جس کا مستقبل ہے, obviously نیورو سائنس اور سائیکالوجی. اس سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا تازہ ترین شعوری سائنسز کے اوپر کمنٹ کیا, یہ آپ کا سوال اے آئی کا بھی سوال ہے, شعور کے ڈیولپ کے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندے کا نام ہے سیم ہیرس اور اس کی بیوی کا نام ہے اینیتا ہیرس, دونوں فلسفی ہیں, اور دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے کہ یہ صدی 21ویں صدی سینچری آف کانشیس سائنسز ہے. یعنی اس صدی کو کہا گیا ہے کہ یہاں فزکس نہیں, بیالوجی نہیں, کیمسٹری نہیں, یہاں اس صدی میں کانشیسنیس کی اسٹڈی کی جائے. اور اتنے سائنسدان آ چکے ہیں کانشیسنیس کے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے یہ میری بات سن کے کہ نوبل پرائز ونر راجر پینروز, اس نے اسٹوارٹ ہیمراف کے ساتھ مل کر, جو کہ 30 سال تک اینستھیزیا دیتا رہا اسپتالوں میں, اور بہت مائنڈ تھا فلسافیکل, اس اینستھیزیا دینے کے دوران اس کو ہر بار یہ خیال آتا تھا کہ آخر وہ کیا ہے جو میں اینستھیزیا دیتا ہوں تو اس مریض میں سے نکل جاتا ہے. پہلے یہ ہوش میں تھا, میں نے وہ اینستھیزیا دیا, کچھ اس میں سے نکل, وہ سرچ کرنا چاہتا تھا ریسرچ کہ وہ کیا ہے. اس نے الگ کتابیں لکھ رکھی تھی, راجر پینروز نے الگ لکھ رکھی تھی, دونوں کو نیچر نے ملا دیا قدرت نے, اور انہوں نے ایک مل کے تھیری فارم کی جس کا نام ہے آرکیسٹریٹڈ آبجیکٹیو ریڈکشن. کہ جو شعور ہے یہ بیسیکلی ہر نیورونز میں چھوٹے چھوٹے مائکرو ٹیوبیلز ہوتے ہیں, اور ہر مائکرو ٹیوبیلز کے اندر کوانٹم کوہیرنس جو ہے, یعنی کوانٹم پارٹیکل جو ہے وہ کولیپس نہیں ہوا, وداؤٹ کولیپسڈ حالت کے وہ وہاں موجود ہے, یعنی اپنی ویو فنکشن کو قائم رکھے ہوئے وہاں موجود ہے. جب تک وہ اس طرح موجود ہے ہر نیورون کے مائکرو ٹیوبیل میں کوانٹم کوہیرنس جب تک ڈی کوہیر نہیں ہو رہی, جب تک قائم ہے شعور غائب. جو ہی وہ ڈی کوہیر ہوتی ہے شعور غائب ہو جاتا ہے. یہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میں آپ کو اس کا تعارف کراؤں, یا میں نے صرف اتنا بتایا کہ ذرا نظر ڈالیے کہ کس کس فیلڈ کے لوگ کانشیسنیس میں آ گئے ہیں. یعنی فزکس کا اور اینستھیزیا کا مل کے بھی. پھر ڈونلڈ ہاف مین کو کہتے ہیں نیو کانٹین تھیری اس کی ہے. کانٹ جو ایمانوئل کانٹ میں بات کر رہا ہوں, جو نظریہ پیش کرتا تھا اس کو نئے انداز میں یہ ڈونلڈ ہاف مین پیش کر رہا ہے. پھر کانشیسنیس کی بات میں بتائیں گے. وہ کہتا ہے کہ جو ہم اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ہم نے ویڈیو گیم کے ہیڈ سیٹ سر پہ چڑھا رکھا, جیسے ورچوئل ریالٹی والے سیٹ. یہ کائنات باہر ایسے نہیں ہے, اگر ہم یہ سیٹ اتار دیں تو یہ کائنات ایسے نہیں ہے, یہ کائنات کی ریالٹی کچھ اور ہے.
لیکن ہم نے جو سر پہ یہ سر چڑھا رکھا ہے اپنا، یہ سر نہیں ہے، یہ وی آر، اور اس وی آر کی وجہ سے جو ہمیں اچھا اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ جو ویڈیو گیم کھیلنے والا ہے وہ تو اور چیز ہے، اور جو ہم ہیں وہ تو ہم اتفاق یعنی اس سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ تو تب کسی چیز کو سائنس مانتی ہے جب چار بندے متفق ہوں کہ یہ چیز ایگزسٹ کرے. یعنی جنات کے تجربے میں کوئی متفق نہیں ہوتے نا، 10 لوگ کے ہم سب نے دیکھا ہے، ایک ہی کہتا ہے میرے گھر میں نکلا تھا، تو سائنس نہیں ہے. اور اس گلاس کے اس وجود پہ ہر ساری کلاس یہاں پہ بیٹھی ہوئی متفق ہو جائے گی نا، سارا سوری کہ یہ جو ہے ہاں یہ موجود ہے، تو یہ سائنس ہوتی ہے. یعنی سائنس میں وٹنس ہوتے ہیں، اور جو سوڈو سائنس ہے وہ اکیلے بندے کے دماغ کا کام ہوتا ہے. سو اب جو وٹنس ہے، ڈونلڈ ہافمین سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ہیڈ سیٹ چڑھا رکھے ہیں تو اس سائنس کے سوال کو کیسے حل کرو گے، ایکسٹرنل ایگزسٹنس آف دا تھنگس، تو وہ کہتا ہے کیا ویڈیو گیم کے بچے جو کھیل رہتے ہیں ویڈیو گیم، کیا وہ بھی کسی ایک آبجیکٹ پہ اتفاق کر نہیں لیتے کہ ایک لاہور میں کھیل رہا ہے، ایک اسٹیڈیم میں کھیل رہا ہے، ایک پشاور میں کھیل رہا ہے، اور ایک ہی گیم کھیل رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یار دوڑ کے وہاں اس پل کے نیچے جاؤ، وہاں پہ جو لال رنگ کا جھنڈا لگا ہے اس کے پاس پہنچو. تو وہ کھیل جو گیم رہے ہیں، اور سارے ایک ایسے اتفاق وٹنس کر رہے ہیں، بہت سارے وٹنس کہ وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسی ہی اس کائنات کی، یعنی وہ اب پھر سوشل، یعنی وہ بات آ گئی کہ شعور کا ایک سائنسدان ہوتا ہے اور وہ نیورو سائنٹسٹ، اور اس کا بہت زیادہ کام ہے اور اس کائنات کی حقیقت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ ساری ورچوئل ریالٹی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آئیکونز ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح کمپیوٹر کی اسکرین پہ آئیکونز ہوتے ہیں، گلاس، یہ جگ، یہ سارے آئیکونز ہیں، میں نے ہیڈ سیٹ چلا رکھ کر میں ان آئیکونز کو چھیڑ رہا ہوں، ورنہ وہ نہیں. پھر آ جاتا ہے، ان کا نام میں نے دو میاں بیوی کا پہلے دے دیا، اینے کا ہیرس، اور اچھا ڈینس نوبل. تو چلے لسٹ کو چھوڑ دیں، میں کم از کم یہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی سلو زبان کے ساتھ 50 نام لینے کی ہمت رکھتا ہوں، جو سارے جدید سائنس کے بھی لوگ ہیں اور سارے شعور پر کام کر رہے ہیں. اتنا ایسا پہلے کبھی بھی نہیں. تو اقبال نے جو شعور پہ کام کیا، بلکہ آپ کی بات سے مجھے اگر اجازت ہے تو میں یہ بھی سب کے ساتھ شیئر کر دوں بات. 15-16 نومبر کو لاہور میں گلبرگ میں ایک ورکشاپ ہو رہی ہے، 2 دن، 5 دن کی 5 لیکچر پہلے دن ہوں گے، 5 لیکچر دوسرے دن ہوں گے، اور ورکشاپ کا عنوان ہے اقبال's تھیوری آف سیلف ان دی لائٹ آف ماڈرن کوگنیٹو سائنسز. یعنی وہ 10 دن کی جو ورکشاپ ہے اس میں نے ہر لیکچر میں الگ چیز رکھی ہوئی ہے. مجبوری تھی اس لیے 2 دن پہ ہم لے گئے کہ میں نے فزکس کو الگ سے دیکھنا ہے، بیولوجی کو الگ سے دیکھنا ہے، سائیکالوجی کو الگ سے دیکھنا ہے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں ڈیوائڈ. سایام ہی ہے لیکن یہاں سے اب پہنچنے کو آپ کا کام ہوگا. سر ایک سوال یہ بات ختم ہونے کا کون کوئی بات نہیں، اے آئی رہتا ہے. اے آئی والا رہتا ہے. تو شعور کا آپ نے سوال کیا کیا اقبال کے بعد شعور پہ کام ہوا، تو میں نے سفیشینٹلی آپ کو بتایا کہ بہت کام ہو رہا ہے، اور اسی اصولوں پہ ہو رہا ہے جو اقبال کے اصول. یہ اگر ٹائم ہوتا نا تو میں ثابت کر کے بتاتا کہ اقبال کے اصول ہے. تو اے آئی کا آپ نے سوال کیا کیا تھا ذہن سے نکل یا اے آئی اس کی پاسبلٹی کے شعور ڈیولپ کرنے کی؟ 2 طرح کے طبقات ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ ابھی بھی اس کو مل چکا ہے، ابھی یہ بات شعور ہے. دوسرا طبقہ کہتا ہے کبھی بھی اس کو نہیں ملے گا. تو جو ابھی بھی مل چکا ہے وہ ڈفرینٹ آرگومنٹس دیتا ہے، جن میں ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم تو دوسرے انسان کے بارے میں تسلی سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس شعور ہے، کیونکہ ہم تو ایک بت دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اشارے کر رہا ہے، ہمارے اشاروں کے جواب دے رہا ہے، ہیلو کا جواب ہیلو سے دے رہا ہے، تب ہم فیصلہ کر رہے تھے اوکے اوکے یہ انسان ہے. ورنہ ہمارے پاس کوئی آلہ ہی نہیں ہے کسی شعور کی پیمائش کا. تو اس لیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مشین با شعور ہے. ایک یہاں سے وہ آرگومنٹ کو شروع کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ انٹیمیسی، حضوریت. جب ہمارے سامنے اگر ایک ایسا اقبال کے الفاظ ہیں، آپ کیسے بتائیں گے کہ سامنے سے آنے والا شخص ہیومن ہے؟ یہ اگر وہ ہیومن نہیں، خرچ کرے آج کے دور میں یہ بات اقبال والی میں دوبارہ کرنے لگوں، تو آپ کیسے بتائیں گے کہ سامنے والا شخص جو سچ مچ میں روبوٹ ہے بیسیکلی، لیکن وہ اتنا ماڈرن روبوٹ بن گیا ہے کہ وہ آپ پہچان فرق نہیں کر سکتے، تو آپ کیسے بتائیں؟ اقبال نے اسی سوال کے جواب میں کہا آپ ایسے بتائیں گے. ایک چیز کو اقبال کہتے ہیں امیڈیسی. امیڈیسی انگریزی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے حضوریت.
حضوریت کا مطلب ہے فیلٹ پریزنس. فیلٹ پریزنس وہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ کوئی اور ہے. اس کو کہتے ہیں فیلٹ پریزنس, کسی کی موجودگی کا احساس تھا. خاص طور پہ جنگلوں میں, تنہائیوں میں تو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی سے بہت شوق ہے. اوپر سے کوئی کرو, نیچے سے آدمی کرے کہ فیلٹ پریزنس. تو یہ جو فیلٹ پریزنس ہے اس کو کہتے ہیں حضوریت یا امیٹیسی. اس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے جیسا انسان ہے. سو اس اے آئی میں کیا فیلٹ پریزنس ہے یا نہیں ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں. ہم ابھی ہلکے میں کر لیتے ہیں چیک. اگر آن کریں اے آئی کو اور اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں شروع کریں تو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اینٹی ہے باشعور جو ہمارے ساتھ باتیں کر رہی ہے, کیونکہ وہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ میں آپ کے دکھ کی شریک ہوں, میں انٹیمیٹ ہوں پوری طرح سے. ایسے جیسے ہمیں وعدے کرے گا کوئی اپنا بڑا کہ فکر نہ کرو, درد ہو رہا ہے کوئی بات نہیں, تو تھوڑی دیر میں ہم سمجھنے لگ جائیں گے یہ تو کوئی باشعور ہے. کیونکہ جس طرح سے ہمیں لوگ رو رہے ہیں اس کی باتوں پہ, لوگ ہنس رہے ہیں اس کی باتوں پہ, لوگ اس سے محبت میں مبتلا ہو گئے. لوسی کی کون بات کر رہا تھا؟ لوسی نہیں, کون سی فلم تھی لوسی؟ انٹرسٹیلر. اچھا, تو وہ کے ساتھ ہاں وہ ہر کی بات, ہر فلم دیکھیے آپ تو دیکھتے ہیں نا فلمیں, وہ بھی کمپیوٹر کی لوسی جیسی فلم بنائی گئی ہے اور ہر کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے. وہ حالانکہ اے آئی ہے اور وہ پھر اس کی محبت میں آخری لیول تک جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ باشعور ہے یا نہیں, اس پہ ڈیبیٹ جاری ہے. جو کہتے ہیں وہ اس کی انٹیمیسی کو دلیل بنا. میں نے تو چپ کرنا تھا, میں نے جواب آپ اذان دیں گے تو اس نے اذان بہت معذرت جی, میں تو بے میں اسلام آباد جانا ہے, مجھے اجازت دیجیے. سر کا سوال. جی سر. یہ جو سر اقبال نے کہا ہے کہ طلسم زمان و مکان توڑ دے, قرآن مجید میں تو کائنات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کائنات بالحق پیدا کی ہے. بالحق ربنا ما خلقت هذا باطلا. ہمیں خلقت هذا باطلا. جی جی. تو جب یہ کائنات بالحق پیدا ہوئی ہے تو پھر زمان و مکان کو طلسم انہوں نے کس بنیاد پر کہا ہے؟ پھر اس طلسم کو توڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آیا یہ حکم یا یہ تعلیم ہم سب کے لیے ہے؟ اگر ہم توڑنا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اس میں لفظ حاضر ہے. لفظ حاضر اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ جو ہے وہ کلیت کو توڑ دیتا ہے, یونیورسلٹی کو ختم کر دیتا ہے. یونیورسلٹی ڈالنی ہو کسی لاجیکل آرگومنٹ میں تو آل لگانا پڑتا ہے. کہنا ہوتا ہے تمام کائناتیں باطل پیدا نہیں کی گئی, جبکہ یہاں کہا گیا ہے یہ کائنات باطل پیدا نہیں کی گئی, جس سے آٹومیٹیکلی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کائناتیں اور بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ اکیلی کائنات جو ہے اس کے باطل نہ باطل اللہ کے پیدا کرنے نہ کرنے کے ساتھ نہ رکھا جائے. دوسری بات یہ کہ جو زمانہ طلسم زمان و مکان سے باہر آ جائے, وہ تو ابھی آپ نہیں آئے تھے تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا تھا کہ پاسٹ اور فیوچر والا جو زمانہ ہے جس کو برکسان سیریل ٹائم کہتا ہے وہ ایکچوئل میں زمانہ نہیں ہے. ہم نے اسٹیبلش کر لیا تھا کہ یا زمانہ اندرونی ہے اور یا زمانہ اٹرنل ہے, یعنی شاہد اول جو اندر موجود ہے, جس کو اقبال نے خودی کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. ایک کو اقبال نے کہا ہے اپریشیٹو سیلف اور دوسری کو اقبال نے کہا ہے ایفیشینٹ سیلف. تو وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ بڈو والی کیفیت میں رہتے ہیں ہم, ہر وقت فیوچر میں جانا چاہتے ہیں ہم, اس کیفیت سے نکل جانا چاہتے ہیں, یہ ایفیشینٹ سیلف کرتے ہیں. جو اپریشیٹو سیلف ہے وہ اس بچے کی طرح اپریشیٹ کرتی ہے لقمے کو, بارش کو, ہوا کو, وہ لمحہ حال میں جی رہی ہوتی ہے اور وہ حمد کر رہی ہوتی ہے. اپریشیٹ کا میننگ بنتا ہے حمد. تو اس کو میں کہا کرتا ہوں حامد سیلف, جبکہ سید نذیر نیازی اس کو عنائے بصیر کہتے ہیں. دونوں ٹھیک ہیں. تو میں حامد سیلف کہتا ہوں اسی لیے کہ وہ جب ایک رومی جب رقص کر رہا ہوتا ہے تصویروں میں, وہ ایک کیفیت ہے کہ جب آپ اس میں چلے جائیں تو سورت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث سنانی تو نہیں چاہیے لیکن بہت سے بزرگ پڑھتے ہیں, صوفیاء بہت پڑھتے ہیں. لی ما اللہ وقت, اللہ کا میرے ساتھ ایک خاص وقت ہوتا ہے
اور جس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، صرف میں ہوتا ہوں اور اللہ ہوتا یہ سفیانہ مزاج کا عامر مصر جس میں جی جو مصر ہے۔ میں بتائیے بالکل۔ سفیانہ مزاج کا جی جی بے شک۔ تو ابھی ہم آپ کی اجازت سے رخصت جی آپ کا رہتا ہے۔ سر میں چونکہ تاریخ میں مجھ کو ایک سوال آپ سے کہ جو ہماری دینی روایت ہے اس میں تو ہم یہی بتایا